حدیث کی روشنی میں ان مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن و حدیث میں محترم کہا گیا، فضیلت والا اور عظمت والا کہا گیا۔ قرآن پاک کے 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، کب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی وقت سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے۔ منہا 4 حرم، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے انتہائی قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، ان میں پہلا ذکر رجب المرجب کا مہینہ، دوسرے نمبر پر یہ ذی قعدہ کا مہینہ، تیسرے نمبر پر ذی الحج اگلا مہینہ، اور چوتھے نمبر پر محرم الحرام اس سے اگلا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو قرآن پاک کے 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے محترم مہینہ قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ذی قعدہ ہے۔ قعدہ کا مطلب قعدہ، نماز میں پڑھتے تھے قعدہ خیرہ، قعدہ اولا، قعدے میں بیٹھنا، تحیات کی شکل میں بیٹھنا، قعدہ اسے کہتے ہیں۔ تو ذی قعدہ کا مطلب یہی بیٹھنے والے۔ اب اس مہینے کو ذی قعدہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس مہینے میں وہ لوگ جو جنگ و قتال کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، یا ڈاکو وغیرہ قتل و غارت گیری کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے وہ بھی آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ یہ محترم مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہم نے لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گیری، ڈکیتی، یہ کام نہیں کرنے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، بچا لیتے تھے، آرام سے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام ہے ذی قعدہ یا ذو القعدہ یا ذی قعدہ یا ذی قعدہ یا ذو القعدہ، اسی مہینے کے نام۔ اور حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ذی قعدہ سے پہلے والا مہینہ اور بعد والا مہینہ، ذرا دونوں میں غور کریں گے۔ ذی قعدہ سے پہلے شوال کا مہینہ اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحج کا مہینہ۔ شوال میں عید الفطر ہے اور ذی الحج میں عید الاضحیٰ ہے، ان دونوں کے درمیان میں ذی قعدہ ہے۔ تو جب یہ دونوں مہینے شوال اور ذی الحج یہ دونوں فضیلت اور عظمت والے ہیں، عیدوں والے ہیں، خوشیوں والے ہیں، گناہوں کی بخشش والے ہیں، روزوں والے ہیں، ذکر و اذکار والے ہیں، عبادات والے ہیں، تو یقیناً ان دونوں مہینوں کی وجہ سے جو بیچ میں ذی قعدہ کا مہینہ ہے یہ بھی فضیلت اور عظمت والا ہے، یہ بھی عبادت و ریاضت اور روزوں والا ہے۔ یہی وجہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت اعظام، اولیاء اکرام کی زندگیاں، کہ جب وہ شوال میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، شوال کے 6 روزے اور پھر ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے، تو اسی طرح وہ ذی قعدہ میں بھی عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ کم از کم اس مہینے کا 13، 14، 15 کا روزہ اور ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، ان روزوں کا اہتمام خاص طور پر اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کا معمول تھا۔ اس لیے کہ جس طرح شوال اور ذی الحج یہ دونوں فضیلت عظمت والے مہینے، تو ان دونوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے یہ بھی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ تو اس مہینے کے حوالے سے بات ہو۔